پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے دا پروڈیگل سن۔ یہ کہانی ایک بیٹے کے بارے میں ہے جو بہت ہی فضول خرچ ہوتا ہے، لیکن اس کہانی کو بھی سننے سے پہلے ہم کچھ ورڈ میننگز دیکھیں گے جن کو دیکھنے کے بعد سمجھنے کے بعد یہ کہانی آپ کو خود سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلا ورڈ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے رچ، امیر، ایلڈر بڑا، ینگر چھوٹا، اوبیڈنٹ تابع دار، یعنی جو حکم مانتا ہے اسے ہم اوبیڈنٹ کہتے ہیں، تابع دار۔ ہارڈ ورکنگ، محنتی۔ پروڈیگل، مصرف، مصرف معنی ہوتا ہے فضول خرچی کرنے والا، پروڈیگل معنی ہے مصرف، فضول خرچی کرنے والا۔ ریسپانسبل، ذمہ دار، شیئر حصہ، انہیریٹنس وراثت، وراثت ہم اس پراپرٹی کو کہتے ہیں جو ہمارے ماں باپ کی ہوتی ہے، جو ان کے بعد ہمیں ملتی ہے۔ بریزن، ڈیمانڈ، ڈیمانڈ تم آپ کو پتہ ہے مانگ کو کہتے ہیں، بریزن ڈیمانڈ ہوتی ہے ناجائز مانگ، یعنی اگر ہم کسی سے کچھ ایسا مانگے جو جائز نہ ہو تو ہم اسے بریزن ڈیمانڈ کہتے ہیں۔ سن، گناہ، امبریس گلے لگانا، نالموت کرن۔ پیشنٹلی، صبر سے۔ روب، لباس، یعنی جو کپڑے ہم پہنتے ہیں ان کو ہم روب کہتے ہیں۔ فیسٹ، دعوت۔ فیلو، ساتھی۔ ریپینٹ، توبہ۔ فیلو مانے ساتھی، یعنی جو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اسے ہم اپنا فیلو کہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ پڑھتا ہے کام کرتا ہے وہ ہمارا فیلو کہلاتا ہے۔ لیوشلی، شاہانہ، یعنی راجا مہاراجاؤں کی طرح۔ تو جیسے اگر کوئی زندگی گزارتا ہے بادشاہوں کی طرح، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ لیوشلی اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ڈائن، تو ڈنر آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ وائن، شراب کو کہتے ہیں۔ گیمبل، جوا کھیلنا، زار گندن۔ سپینٹ، خرچ کرنا۔ پینی، پیسہ یا روپیہ کہہ لو۔ فیمائن، قحط، قحط ہم کسے کہتے ہیں؟ کسی سال جب بارشیں وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس سال لوگوں کو کھانے پینے میں پریشانی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب فصل ہی ختم ہوئی، خراب ہوئی، تو کھانے پینے کی بھی پریشانی ہو جاتی ہے، سیکرسٹی آف فوڈ۔ تو اس سال ہم کہتے ہیں کہ اس سال قحط ہوئی، فیمائن۔ انہیبیٹنٹ، ریزیڈنٹ، یعنی رہنے والا۔ جیسے کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کہاں کے ریزیڈنٹ ہو، آپ اپنے گاؤں کا نام بتاتے ہو، تو ویسے ہی آپ کہاں کے انہیبیٹنٹ ہو تو آپ اپنے گاؤں کا نام بتا دیتے ہو۔ انہیبیٹنٹ مانے رہنے والا، آپ کہاں کے رہنے والے ہو۔ پراپرٹی، جائیداد۔ ہائر، نوکری پر رکھنا یا نوکری پہ رہنا۔ انجوائے، مزہ کرنا۔ میری، خوشی۔ ریجوائس، خوش ہونا۔ اینگری، غصہ۔ ڈسٹروائے، تباہ کرنا۔ مرسیفل، مہربان۔ فارگیو، معاف کرنا۔ اوکے، اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے یہ پروڈیگل کے معنی ہے مصرف، یعنی فضول خرچی کرنے والا، تو پروڈیگل سن کے معنی ہے وہ بیٹا جو فضول خرچی کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کہانی میں کیا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ایک امیر آدمی کی ہے جس کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، جن میں سے بڑا بیٹا بہت ہی محنتی اور تابع دار ہوتا ہے، جبکہ چھوٹا بیٹا بہت ہی غیر ذمہ دار اور فضول خرچی کرنے والا ہوتا ہے، پروڈیگل ہوتا ہے۔ ایک دن یہ چھوٹا بیٹا اپنے باپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے وراثت میں اپنا حصہ چاہیے۔ یہ سن کر باپ یہ تو ایک ناجائز ڈیمانڈ ہوتی ہے، بریزن ڈیمانڈ جسے ہم کہیں گے، کیونکہ ابھی اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی اس کا باپ پراپرٹی کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اور آدھا حصہ اپنے بڑے بیٹے کو، آدھا حصہ چھوٹے بیٹے کو دے دیتا ہے۔ اپنا حصہ پانے کے بعد چھوٹا بیٹا کہیں دور چلا جاتا ہے، وہاں پر بادشاہوں کی طرح کھاتا پیتا ہے، ہوٹلوں میں رہتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، جس کی وجہ سے ایک دن اس کے سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ سارے پیسے ختم ہونے کے بعد اب نہ اس کے پاس پیسے رہتے ہیں، نہ رہنے کے لیے گھر ہوتا ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ۔ اور یہاں سے اسی سال وہاں اس ملک میں جس میں وہ چلا گیا تھا وہاں پہ قحط شروع ہوتی ہے، فیمائن شروع ہوتی ہے۔ تو وہ وہاں کے ایک رہنے والے انہیبیٹنٹ کے پاس خود کو نوکری پہ رکھتا ہے، اور وہ اسے نوکری کیا دیتا ہے؟ مویشیوں کو چروانے کا، یعنی چاروائن روش بہنچ نوکری اشو میں سدیوان۔ لیکن اس کے پاس
اس سے اتنا فوڈ نہیں ملتا ہے جس سے کہ اس کا پیٹ بھر جاتا، یہ ہمیشہ بھوکا ہی رہتا ہے۔ ایک دن بھوک کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جب اسے ہوش آتا ہے تو اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے، کیوں نہ اپنے باپ کے پاس چلا جاؤں اور اسے یہ کہوں کہ میں آپ کا گنہگار ہوں، میں اسے معافی مانگوں، اور اسے یہ کہوں کہ مجھے آپ کام دے دیں، مجھے آپ باقی جیسے آپ کے باقی نوکر ہیں ویسے ہی ان نوکروں کی طرح آپ مجھے بھی ایک نوکر سمجھ کر کام پہ رکھ لیں، تاکہ کم سے کم میرا پیٹ تو بھرا کرے گا۔ اوکے، یہ سوچنے کے بعد یہ اپنے باپ کے پاس چلا جاتا ہے۔ باپ جو ہی اسے دیکھتا ہے وہ اسے امبریس کرتا ہے، گلے لگاتا ہے، اور اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ آپ جلدی سے ایک رنگ لے کر آ جاؤ، ایک شوز اور ایک روب یعنی کپڑے لے کر آ جاؤ، اور کیونکہ اس کے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو پھٹے سارے کپڑے ہوتے ہیں، تو اسے پہنا دو۔ نوکر ویسا ہی کرتے ہیں، اور وہ نوکروں سے یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ایک بڑی بکری کو لے کر آ جاؤ اور فیسٹ تیار کر لو، یعنی وازوان کریو سے تیار کریو سے مزہ آز کریو انجوائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ اب خوشی ہی منا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں اس کا بڑا بیٹا آ جاتا ہے، ایلڈر سن آ جاتا ہے، جو کہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچتا ہے تو اسے وہاں پہ ڈانس اور میوزک کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ اپنے ایک ساتھی سے کہتا ہے کہ میرے گھر میں کیا بات ہے؟ تو ساتھی اس سے جواب دیتا ہے کہ آپ کا چھوٹا بھائی آیا ہے اور اس کی خوشی میں آپ کے باپ نے ایسا کیا ہے۔ یہ سن کر وہ ناراض ہوتا ہے اور گھر کے اندر نہیں جاتا، لیکن یہ اس کا باپ باہر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بیٹے تم اندر کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تو بیٹا جواب دیتا ہے کہ آپ نے میرے لیے آج تک کچھ نہیں کیا، میں اتنا محنتی ہوں، میں اتنا تابع دار ہوں، اور اس کے برعکس آپ نے جو کچھ بھی کیا اس بیٹے کے لیے جس نے آپ کی پوری جائیداد تباہ کر دی، ڈسٹروائے کر دیا، تو آپ نے اس کے لیے یہ سب کیا۔ تو باپ اس سے کہتا ہے کہ بیٹے ہمیں اوپر والے نے یہ سکھایا ہے کہ جب کوئی توبہ کر لے، یعنی جب کوئی برے راستے سے واپس صحیح راستے پہ آ جائے تو ہمیں اسے معاف کرنا چاہیے، اور اس خوشی میں ہمیں خوشیاں منا لینی چاہیے کہ کم سے کم یہ بندہ اب سدھر تو گیا۔ اوکے، اس طرح سے یہ کہانی پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کہانی میں ہم نے کیا سیکھا وہ بھی ہم ذرا دیکھیں۔ اس کہانی میں ہم نے چند باتیں سیکھی۔ ایک تو یہ پتہ ہمیں چلا کہ پیرنٹس آلویز لو دیئر چلڈرن، ماں باپ اپنے بچوں سے ہمیشہ پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر پیار نہیں کرتے تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو اندر گھر آنے کیسے دیتا۔ دوسری بات، وی شوڈ نیور بی پروڈیگل، ہمیں کبھی فضول خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے، وی مسٹ ریجوائس وین اے سنر ریپینٹس، ہمیں ریجوائس کرنا، خوشیاں منانی چاہیے جب ایک سنر گنہگار توبہ کرتا ہے۔ اوکے، وی شوڈ بی کائنڈ اینڈ مرسیفل، ہمیں ہمیشہ مہربان ہونا چاہیے۔ اوکے، خدا حافظ۔